لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل المبشرين والمنذرين مصداق طه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله قال الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أما ترون المعروف لا يعمل به المنکر لا يتناهى عنه. ایک صلوات پڑھیے پر محمد. تمام معروضات سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ رحم 3 مرتبہ سورہ توحید کی طرف فرما کر مرحومین مرحوم شمیم حیدر ابن مرحوم منظور حسن مرحوم منظور حسن ابن حمید احمد اور مرحومہ کنیز زہرا بنت ہدایت حسین مرحومہ اصغری بیگم بنت علی قدیر مرحومہ قیصر بانو بنت نصیر حسین کی ارواح کو اثار ثواب فرما دیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد اللهم صل على سبحان النبي صلوات پڑھیے پر محمد. آپ حضرات گھبرائیے گا نہیں, میں ٹائم کا بہت پابند ہوں اور مجلس آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جس حدیث شریف کی قرات کا میں نے شرف حاصل کیا ہے یہ امام حسین علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیے پر محمد. جب آپ مدینہ سے نکل رہے ہیں, کیونکہ ایام عزا ہے, لہذا ایک طرح سے یہ مرحومین کی مجلس ہے اور مناسبت ہے کہ کچھ استقبال عزا میں بھی ذکر کیا جائے تاکہ اس کا بھی ثواب مرحومین کو پہنچے انشاءاللہ. امام نکلنے سے پہلے خطبہ دیتے ہیں, بہت ہی عریض و طویل خطبہ رہتا ہے. اوائل کے جملے ہیں, امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا مقصد بتاتے ہیں کہ میں کربلا میں کس لیے جا رہا ہوں. کہیں بھی انسان کوئی سفر کرتا ہے, کہیں بھی جاتے ہیں آپ, کبھی زیارتوں پہ جا رہے ہیں, کبھی حج کرنے جا رہے ہیں, کبھی بنارس جا رہے ہیں, کبھی غازی پور جا رہے ہیں, کہیں بھی تو ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس مقصد کے تحت انسان خروج کرتا ہے. تو میرے آقا و مولا امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ صلوات پڑھیے اللہ تم آگاہ ہو جاؤ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا کہ میں کسی اپنے مثلا خود غرضی سے نہیں نکل رہا ہوں کہ میرا کوئی کام ہے وہاں پر کربلا میں جا کر کے, یا کسی خوف سے کسی ڈر سے نہیں نکل رہا ہوں, بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ بہت فیمس یہ جملہ امام کا ہے. بلکہ میں نکلا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ میں اپنے جد کے امت کی اصلاح کر سکوں. اور فرما رہے ہیں
یعنی جد کی امت جو ہے اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. پھر امام فرماتے ہیں اما ترون، دیکھیے گا میں صرف انالائز کرتا ہوں، یعنی حدیث اور تفسیر میرا موضوع ہے، میں ہمیشہ اس میں نقطے بتاتا ہوں کہ کیا اس میں کہنا چاہ رہے ہیں، کیوں امام نے اس طرح سے کہا، وہ بھی حدیث اور آیات کی روشنی میں. اما ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ نیکیوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ اما ترون، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ کسی سے کہا ہوگا نا امام نے، جو وہاں پہ رہے ہوں گے، جو ان کو سن رہے ہو، جیسے آپ حضرت سن رہے ہیں مجھے، تو وہاں بھی لوگ بیٹھے رہے ہوں گے، لوگ کھڑے رہے ہوں گے. امام جب خطبہ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات کچھ لوگ ہوں گے، تبھی تو امام وہاں پہ کہیں گے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ حکومت کس کی ہے؟ خلیفہ کی ہے. یزید کی حکومت وہاں پر اس ٹائم ہے. معاویہ ویسے جہنم ہو چکا ہے، مولا علی کا بھی دور ختم ہو گیا ہے. اب یہ جو پورا دور آیا ہوا ہے، اس ٹائم یزید برسر خلافت ہے. اما ترون، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ المعروف لا یعمل بہ، یعنی نیکیوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، والمنکر لا یتناہی عنہ، اور منکر یعنی جو برائیاں اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. اب میں یہاں تھوڑا توضیح دے رہا ہوں. کسی کو نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کسی کو مثلا خبز نکالنا ہے، خبز نہیں نکال رہا ہے. جو بھی نیکی کی چیزیں ہیں وہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور منکر پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی اگر برائیاں ہیں، کوئی شراب خوری کر رہا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جاتا، کوئی نعوذ باللہ جوا کھیل رہا ہے تو اس کو بھی نہیں منع کیا جا رہا ہے، کوئی بندر نچوا رہا ہے تو اس کو بھی نہیں، کوئی ڈانس دیکھ رہا ہے اس کو بھی نہیں. امام نے سب سے پہلے اپنے جملے میں یہ متوجہ کیا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. ہمارے خروج کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہمارے نکلنے کا، ایگزٹ ہونے کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے. تو امام نے کہا کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ نقطے کی بات جانتے کیا یہاں پر ہے؟ یعنی سب دیکھ رہے تھے. امام نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. امام کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہ کیا امام کو دکھ رہا تھا، پبلک کو نہیں دکھ رہا تھا؟ اس کو اس طرح سمجھیے، بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں. یعنی امام دیکھ رہے ہیں کہ نیکیوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، امام دیکھ رہے ہیں کہ برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے. تو کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو جو ہم کو سن رہے ہو کہ نیکیوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ تو پھر آپ روک کیوں نہیں رہے؟ سنیے گا، مسئلہ شرعی ہے کہ اگر ممکن ہے کہ آپ کسی کو غلط راستے پر دیکھ رہے ہیں اور آپ ٹوک سکتے ہیں، وہ آپ کی بات مان سکتا ہے، شرائط ہے امر بالمعروف کی، شرائط ہے، شرطوں کے ساتھ کہ آپ کو مان سکتا ہے، آپ کی بات کو قبول کر سکتا ہے، تو واجب ہے آپ کے اوپر. بعض موقع پہ میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں ممبر سے کہ بعض مواقع پہ واجب ہے آپ کو ٹوکنا اور بولنا. بعض موقع پہ، ہمیشہ واجب نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا جوا کھیلتا ہے، فرض کیجئے، اور اگر میں کہوں میں مولانا ہوں یا کوئی نیک آدمی ہے فرض کیجئے، وہ کہتا ہے تو وہ جوان لڑکا ان کی بات کو سن لے گا تو آپ پر شرعی طریقے سے واجب ہے. یہ مسئلہ ہے، کسی سے پوچھ سکتے ہیں. اگر سن لے گا، یقین ہے آپ کو کہ میری بات مانے گا تو ہے، لیکن اب جانتے ہیں میں کہوں گا تو الٹے مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی، الٹے مجھے، جو میں نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، الٹے مجھے گالیاں پڑ جائیں گی، تو اسلام کہتا نہیں، آپ کو نہیں کہنا ہے. آپ کی عزت جاری تو نہیں کر سکتے آپ وہاں، کیونکہ ایک انسان، ایک مومن کی حرمت کا بہت خیال کیا گیا ہے. ہم دوسروں کی اصلاح میں اپنے نفس کو نہیں بیچ سکتے، ہم دوسروں کی اصلاح میں اپنی عزت کو نہیں بیچ سکتے. دیکھیے فقہی مسائل بیان کر رہا ہوں یہ سب، اور فرما رہے ہیں لہذا معلوم کہ زید ہماری بات نہیں مانے گا، الٹے بابا کو بھڑکا دے گا، دھمکا دے گا، گالیاں دے دے گا. اسلام کہتا نہیں، آپ یہاں پر اس طرح سے اس کو نہیں ڈانٹیے. جو طریقے ہیں کچھ اور طریقہ اپنائیے، کسی اور سے کہلائیے، لیکن آپ ڈائریکٹ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر سکتے جب تک یہ یقین ہو کہ میرا کہنا اثر دار ہوگا. اثر رکھتا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا کہنا. صلوات پڑھیے بر محمد وعلیہ. لہذا معاشرے کو دیکھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا مجھ سے کیا مطلب، مولانا مجھ سے کیا مطلب، اما تو یہ بتاؤ آقا حسین سے بھی کیا مطلب تھا جو کہہ رہے کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ ان کی اصلاح کر سکوں. امام بھی کہتے مجھ سے کیا مطلب. ایک صلوات پڑھیے پر محمد وعلیہ محمد. اور فرما رہے حضور، لیکن امام نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ جب یہ دور خلافت میں، یزید ملعون کے دور میں جوا عام ہو چلا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، بے تگا لوگوں کو مارا جا رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، خلافت کو کوئی مقصد نہیں ہے، تو امام نے کہا کہ میں نکلا ہوں تاکہ اپنے امت کی، وہ بھی امت میں آتا تھا، اپنے امت کی اصلاح کر سکوں. پھر کہتے ہیں
یہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ کیوں؟ اس سوال مقدر کے جواب میں، یہ علمی تھوڑی گفتگو میری ہے، کہ اس کوشچن کے جواب میں امام نے پہلے ہی دے دیا۔ کوئی کہے گی بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی، جیسے سب ہیں ویسے آپ بھی رہیے۔ یہی تو آج مسئلہ دیکھ لیجئے، آج جو اسرائیل ایران کی جنگ ہو رہی ہے، ایران بھی ظالم کے خلاف خاموش ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ غور فرمائیے۔ آج جو سب کے ہم سے کیا مطلب، وہ کہہ رہا ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، یہ سمجھے یہ سمجھے۔ اگر یہی ایران بھی سوچ لیتا کہ جو یہ ظالم بادشاہ ہے جو مظلوموں کا قتل کر رہا ہے، بچوں کا قتل کر رہا ہے، خواتین کا قتل کر رہا ہے، میں بھی خاموش بیٹھ جاؤں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نقطے کی بات تو یہی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، آج بھی حسین جو وہ بھی نکلا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ معلوم ہے کسی اور میں طاقت نہیں ہے، صرف حسینی ہو، حسنی ہو، اہل بیت خاندان کا تبھی جرأت رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے خامنائی صاحب نے آپ دیکھا، آپ دیکھتے رہتے نیوز، ہم سے بہتر جانتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس شخص نے اپنا رہبر اللہ کو مانا ہے، اپنا رہبر نبی کو مانا ہے، اپنا رہبر امام کو مانا ہے۔ اور جو سر نماز میں جب خامنائی صاحب کی اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ سر کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا ہے۔ ایک سلام پڑھیے پر محمد طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ آج خمینی صاحب خاموش ہو جائے، ایران خاموش ہو جائے، غزہ مارے جا رہے ہیں، وہاں مارے جا رہے ہیں، کہاں کہاں اس میں فساد، پورے فساد کا جڑ ہے امام خمینی علیہ الرحمہ۔ صلوات پڑھیے پر محمد فارسی میں ایک جملہ کہ غدہ سرطانی، کیا مطلب؟ یعنی یہ گلٹی ہے جو کینسر کی گلٹی ہے۔ غدہ کہتے ہیں گلٹی کو، جو نہیں گول گول ہوتے ہیں رگوں میں یہاں، تو اس کو کہتے ہیں غدہ، عربی میں بھی کہتے ہیں فارسی میں بھی۔ غدہ سرطانی یعنی کینسر کا غدہ ہے یہ اسرائیل، اور فرما رہے ہیں۔ دیکھیے موضوع میں اسرائیل میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، میں لا رہا ہوں کہ امر بالمعروف کہاں ہونا چاہیے، یہ میرا ٹاپک ہے۔ اگر خاموش ہو جائے تو دیکھیے کیا تلخ مچے گا۔ آج ایران واقعا اگر پیچھے ہٹ جائے تو یقین مانیے گا پورے ایشیا میں، پورے گلف میں، تمام اسلامی کنٹریز پہ اسرائیل امریکہ حاوی ہو جائے گا، مطمئن رہیے گا، نوکر ہو جائیں گے، نوکر۔ اور فرمان آپ ہم سے بہتر نہیں جانتے، اس میں نہیں بولنا چاہتے۔ تو امام نے کہا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ نیکیوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی اذان سن نہیں رہا ہے، کوئی جو ہے اخلاقی عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ کیوں کہا ہے امام نے؟ حتماً کسی نے سوال کیا ہوگا کہ آقا پھر آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ آپ جو اتنے بڑے مورچے کو لیجیے اور اتنا، جو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہداء کربلا واقع ہو گئی، یہ تو اس کا نتیجہ ہوا۔ آپ حضرت پڑھے لکھے ہیں، میری بات سمجھ رہا ہوں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا واقع ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ بچے شہید ہو گئے، خواتین جو بھی ان کو نعوذ باللہ، میں جملہ نہیں کہہ سکتا، یعنی اپنی نظر میں رسوا ذلیل کرنا چاہ، ہے کہ نہیں؟ جوان شہید کر دیے، نتیجہ یہی تو ہوا۔ تو امام کو کیا پڑی تھی؟ امام بھی خاموش بیٹھ جاتے۔ امام نے دیکھا نہیں، یہ اسلام کا تقاضا ہے، فقہ شرعی بھی امام جانتے تھے، خود امام تھے، اپنی ذمہ داری سمجھا کہ میں نہیں اٹھوں گا اگر تو یہ پورے اس پہ حاوی ہو جائے گا۔ سیم وہی منظر ہے جو آج ہو رہا ہے، سیم امام سے، اس کی بات الگ ہے، کوئی تحلیل نہیں ہے، لیکن تمثیل کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں مثال کے لیے کہ سیم وہی منظر ہے جو آج ایران اٹھا ہوا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ جائے۔ لوگوں نے کہا ایران کیا پڑی کہ ایران جو ہے لڑائی کر رہا ہے، ارے جیسے سب ویسے ہی، اما جب سب ہو جاتے تو تم رہتے، نہ اسلام رہتا، نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ بس اما ترون، مختصر مجلس میری ہوتی ہے، اما ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ سب کیا نہیں جا رہا ہے؟ تو مولا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے گا نقطے کی بات، جی میں دیکھ رہا ہوں، پھر کیا کریں گے آپ؟ میں اٹھوں گا۔ آقا آپ تو اکیلے ہیں، آپ تو 72 ہو جائیں گے، شاید اس سے کم ہو جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، ولو ہو جائے، لیکن امام نے کہا ہوگا کہ میرے ساتھ خدا ہمارا ہے۔ اور جب سپر پاور جو ہوتی ہے اصل میں وہ اللہ کی پاور ہوتی ہے، نہ امریکہ ہوتا ہے، نہ اسرائیل ہوتا ہے، نہ روسیہ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، صرف سپر پاور اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ سپر پاور ہو جائے گا تو پھر کس پاور کا اتنا دم ہے جو اس پاور کے سامنے ٹھیکے؟ ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ ہمارا اسلام کمزور، یقین ماری ہے، میں اپنے کو کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ ہم سے بہتر ہے۔ جناب سلمان فارسی 10ویں درجے پہ، جناب ابوذر 9ویں درجے پہ ہے نا، ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔
جیسے لائٹ مثال تو بچوں کے لیے لائٹ ابھی 100 واٹ کا لگائیے حضور، تو یہ لائٹ مثلا فرض کی 100 واٹ کا مثلا اگر ہے تو اتنا 200 لگائیے اور نورانیت بڑھے گی، 300 لگائیے، سمجھ رہے تھے کہ گردن ہلا رہے اور بڑھے گی، ہے نہیں؟ ایک بڑا مرکری لگا دیجئے بڑھے گی نا۔ ایمان کے درجات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں سلمان 10ویں درجے پر، یہ درجہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہا کہ نہیں 10ویں درجے پیغمبر نے کہا، علی مولا کائنات نے کہا، ابو ذر 9ویں درجے پہ، کیوں؟ فرق کہاں سے ہو گیا؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ یہ ایمان بھی قابل اضافہ شدن ہے، اضافہ ہوتا ہے، پاور بڑھاتے جائیے ایکسیلیٹر کی طرح، جتنا اس کو آپ پیٹرول دیتے رہیے اسپیڈ بڑھتی جائے گی، ایمان ایسے ہی ہے۔ اب جو ضعیف الایمان دیکھ لیں، ابھی مجلس ہوگی، ارے چھوڑیے مجلس کیا، موبائل یہاں تو نہیں اتنے شیعہ ہمارے تو باقاعدہ موبائل لے کے بیٹھے رہے، وہاں سے بیٹھے ہوئے ممبر پہ موبائل چل رہا ہے ادھر، 10 لڑکے یقین مانیے، 20 لڑکے، اور ایک سامنے لگوا دیا وہ وائی فائی، ماشاء اللہ۔ کب آتے ہیں حضور؟ جب حسین مولانا سے اتر گئے، کچھ بھی نہیں سنا مولانا نے کیا پڑھا، اب آتے ہیں حسین تبدل لے کے چلے جاتے، یہی شیعہ ہیں، یہ ان کی مجلس ہے، بقیہ موبائل، یہ موبائل تو اور خراب ہو گیا ہے، زبردست اس نے آ کر کے اخلاقیات پہ اثر کیا، یقین مانیے کوئی بھی ہو۔ اگر امام اعظم کہتے اللہم عجل فرجک، مولا آپ آ جائیے، مولا بہت پریشان، مولا جنگ ہو رہی ہے، مولا اسرائیل ایسا، مولا ایران، آ جائیے، جانتے ہو ابھی مولا آئے اعلان کر دے کہ مولا سب سے پہلے موبائل دیکھیں گے تو یقین مانیے گا سب سے پہلے سب لوگ اپنا اپنا لاکھ اس میں لگا دیں گے، مولا نہ دیکھنے پہ، کیوں؟ گڑبڑ زندگی گڑبڑ کی ہے، یقین میں کلم کلا بولتا ہوں۔ ابھی سب کے میرا بھی چیک کریے، سب کا چیک کریے، دیکھیے کون کیا دیکھ رہا ہے اس کے اندر۔ اتنے جوان خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ موبائل کا مس یوز ہو گیا، یقین مانیے گا۔ امام کہتے ہیں میں آؤں گا سب سے پہلے موبائل سب کا ضبط کیا جائے گا، سب کے ایسے لاکھ لگ جائیں گے کہ اسرائیل امریکہ بھی نہیں کھول پائیں گے۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ یہ جناب میں حقائق بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں بات نہیں، واقعی حقائق ہیں یہ۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا آئیے، آ نہیں رہے، ظلم ہو رہا ہے، ارے اپنے نفس میں خود ظلم کر رہے ہو۔ مولا ایسے آئیں گے؟ مولا ایسے نہیں آتے ہیں، مولا نفس دیکھتے ہیں، نفس دیکھیں۔ کیا زمانہ ملاقات نہیں کرتے؟ بہت سے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے، بہت سے واقعات ہیں جو نہ عالم تھے نہ عام آدمی، اتنا متقی پرہیزگار انسان تھا۔ رجب علی خیاط، ایک واقعہ بتاتا ہوں، رجب علی خیاط ایران کے مشہور، ابھی بہت دن نہیں ہوئے، میرے خیال سے 100 سال 90 سال ہوئے ہیں، ایک آدمی آپ لوگوں کی طرح مومن آدمی، نماز کا پابند، نہ کسی غیبت نہ کسی مطلب، کچھ بھی نہیں، وہ درزی تھے۔ سن لیجیے امام کہاں آتے ہیں؟ امام ہمارے نعروں سے نہیں آئیں گے، ہمارے موبائل چلانے سے امام نہیں آئیں گے، ہمارے اس سے امام نہیں آئیں گے۔ امام تقویٰ دیکھیں، تقویٰ، امام عالم کے پاس بھی نہیں آتی ہے نا، مولانا صاحب امام قبا پڑھ کے آئے وہاں سے نہیں، اگر عالم بھی اگر صاحب تقویٰ تو امام آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ میں ممبر سے ایسے ہی بولتا ہوں، کلم بولا، اس لیے کوئی ہم کو ڈر کیا ڈرنے کیا بات، جو حقیقت ہے۔ تو عالم اور غیر عالم سے مطلب نہیں ہے، امام جوان لڑکا صحیح ہے تو امام اسے ملاقات کریں گے۔ رجب علی خیاط کتابوں لکھا گیا، رجب علی خیاط، خیاط یعنی درزی جو کپڑے سلتے، عام انسان، بہت شوق تھا۔ آقا آپ آتے نہیں، کیسے آئیں گے؟ علماء کے پاس جاتے، مجھے نہیں آتے۔ بہرحال آقا نے ایک دن چیک کیا، آئے رجب علی خیاط، دیکھیے گا وہ آدمی کیسا ہے، کہا کہ اسی آئے انسان کی شکل میں، جسے وہ تو انسان ہی ہے، مطلب ظاہر ہوئے۔ کہا کہ آگے رجب علی، کہا کہ جی فرمائیے، اسی سمجھا کوئی ہوگا۔ کہا کہ میرا یہ اس کو دشداشا بولتے ہیں ہم لوگ، اس کو یہ ایک سل دو، دشداشا، جبہ، جو بھی کہہ لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس سے کہا ٹھیک ہے، وہ کہا نہیں مولا آئیے۔ تو کہا کہ کتنے ہوں گے؟ کپڑا دیا امام نے، کہا کتنے ہوں گے؟ تو انہوں نے حساب کیا، پہلے کے درزی بہت دقیق ہوتے تھے کہ اتنا میٹر ہے، ان کا جسم اس طرح ہے، ناپا ہوا لیا، ناپ لے کر کے کہا کہ مثلا مثال دیا، اس میں تمان لکھا، جو بھی مثلا 20 روپے ہوں گے اس کپڑے کی سلائی۔ دیکھیے آدمی کتنا پاک ہے، وہ سامنے والا درزی کتنا پاک ہے، وہ امام اس کا کپڑا سلانے آتے ہیں، امام اس کے جوتیاں سلانے آتے ہیں۔ سن لیجیے آپ، کئی بار آ چکے تھے، اسے پتہ نہیں تھا کہ امام آتے ہیں۔ تو کہا کہ رجب علی یہ میرا کپڑا سل دو۔ کہا کہ کتنا؟ 20 روپے مثلا۔ کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ جب کہا کب دو گے؟ کہا کہ پرسوں آئیے گا۔ جب وہ آئے لینے کے لیے امام، تو رجب علی نے، انہوں نے 20 روپیہ دیا جو پورا پیسہ تھا، تو رجب علی نے آدھے پیسے لوٹا دیے۔ دیکھیے درزی ہے، آج کیا کوئی کر سکتا ہے اس طرح کام؟ آدھے پیسے دیا تو امام نے کہا بھائی تم آدھے پیسے کیوں لوٹا رہے ہو؟ کہا کہ اب جو بھی سمجھتا رہا کہ سامنے کا شخص
ایسا کہ جب آپ آئے تھے کپڑے دیے آپ نے تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس کو سلوں گا تو میرا 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ایک دن جو بھی لگے گا یہ لگے گا، تو اس کی قیمت اتنی ہوئی. لیکن جب میں نے سلائی کرنا شروع کیا تو فٹافٹ آپ کا تو سیدھا سادہ کھڑا سلنا تھا، ایسے ہی کرتا کیسے سلا جاتا ہے ایسے لمبا سا. تو کہا کہ چلایا تو دیکھا کہ آدھے ہی گھنٹے میں ہو گیا، یعنی آدھی ٹائم ہو گیا. تو میں آدھے ٹائم کا جتنا بتایا تھا اس کے آدھے کا پیسہ لے رہا ہوں، یہ آدھا پیسہ آپ کا ہے. ایک صلوات پڑھیے اگر محمد یقین سے بتائیے ہم میں آپ سے کوئی درزی ہوتا تو ایسا کرتا نہیں. ابھی تو اور چاہیں گے کہ ارے حضور اس میں اور دے دیجیے، اس میں بڑی سلنے میں بڑی باریکیاں تھی، ایسے بٹن لگا دیے، ویسے یہ کر دیا ہے کہ نہیں، اس میں رفو کیا یہ کیا تو اور 10-20 روپیہ لے لیں گے. رجب علی نے کہا کہ آغا کہ حضور اتنے ہی بس آدھے ٹائم میں نے سل دیا، میں نے آپ کو فل ٹائم میں بتایا تھا مثلا 2 گھنٹہ، اور آپ کو جو ہے قمیض پوری میں نے 1 گھنٹے میں سل دی. 1 گھنٹے کی قیمت اتنی ہوئی میری اجرت، وہ مجھے دے دیجیے. اور یہ دیتے ہی وہ کہتے ہیں رجب علی خیاط مجھے محسوس کیا کہ کوئی اور آدمی ہے. اس کے بعد کہا احسن آغا رجب، تو کہا کہ شاباش، کہہ کے غائب وہ آدمی غائب سامنے سے ہو گیا. پھر کہتے ہیں یہ تو امام زمانہ تھا میرے. صلوات پڑھیے بر محمد. اور رجب علی خیاط کے پاس موبائل ہوتا اس زمانے میں کیا ہوتا پھر فوراً فٹافٹ کنارے کہنے بول نفس پاک کیجیے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ لکھ دیجیے، وہ تعویذ کر دیجیے، یہ کر دیجیے. کیا تعویذ کر دیجیے؟ سناؤں تعویذ کا واقعہ. صلوات پڑھیے بر محمد والے. تو ذمہ داری ہوتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. دیکھ رہے ایک بچہ جو غلط راستے پہ جا رہا ہے تو آپ بالکل اس کو ٹوکیے. اگر ٹوک سکتے ہیں آپ کی عزت نہیں جاتی ہے، بے شرط عزت نہیں جانا چاہیے. سرکار صاحب نے کسی کو منع کیا، بچے نعوذ باللہ الٹے انہی کے اوپر کچھ باتیں کہہ دی، اسلام کا نہیں کریے، اپنی عزت نہیں گواؤ. اگر وہ بچہ مان جاتا ہے، آپ کو بہت مانتا ہے، تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اسلام دیکھیے یہ اسلام ہے. کیونکہ ہماری عزت بہت مہم ہے، ہم اپنی عزت گنوا کے کسی کو نہیں روک سکتے ہیں. طریقے اور بھی بہت سے ہیں، آپ کوئی استعمال کیجئے، کسی اور سے کہلا دیجئے، ان کے مدرسے میں روک لگا دیجئے، جو بھی ہو. لیکن اگر آپ کی حرمت جا رہی ہے تو امر بالمعروف وہاں نہیں کہا گیا. پڑھ لیجئے کسی کتاب، جامعہ سیستانی کی ہو، خامنہئی سب کسی کی بھی ہو، مسائل کیا وہاں پر نہیں. اگر آپ کی بات سنی جا رہی تو وہاں روکیے اس کو، جب نہیں سنی جا نہیں پتہ نہیں آپ کہیے. ہاں ایک سوال یہ کہ مولانا صاحب معلوم نہیں ہے مجھے کہ وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، تب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ کے دیکھیے. اگر فرسٹ ٹائم میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مان رہا ہے کہ نہیں مانا تو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ چانس اب دیکھ لیجیے. کیا مشکل ہے؟ اسلام یعنی شرعاً یہ فتویٰ دیا گیا کہ اگر امید ہے کہ وہ گالی نہیں دے گا یا آپ کو برا بھلا نہیں کہے تو کہہ کے دیکھ لیجیے. اگر مانتا ہے ٹھیک ہے، اور یقین ہے تو آپ کے اوپر واجب ہو جائے. جب یقین ہوگا کہ میری بات مان لے تو واجب ہو جائے گا آپ کو منع کرنا. ایک بچہ دن بھر موبائل دیکھ رہا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، مان لیجیے ایز اے ایگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ کو واجب ہے اس کو ٹوکنا، اس کو روکنا، اس کا موبائل چھیننا، چاہے کوئی بھی اپنا بیٹا ہی کون ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اسلام یہ امام کیا بیٹھے نہیں رہتے. امام نے میں نے کیوں پڑھا امام کے دن کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، نیکیوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، برائی سے روکا نہیں جا رہا ہے، سب کچھ خراب ہو رہا ہے یہاں پر. یزید نے کیا ڈنکا پیٹا جانتے ہیں کیا؟ کہا کہ کیا بنی ہاشم نے جو ہے یہ ڈھونگ رچا. دیکھیے جملہ دیکھیے یزید کا کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ قرآن آیا ہوا ہے، پیغمبر آئے تھے، نبی آئے ہیں، یہ لوگ آل رسول سے ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں، اور یہ اس طرح یعنی پورے اس میں عرب میں اس نے ڈھونگ رچا، کچھ بھی نہیں آیا ہے. ایک نقطے کی بات بتاؤں، مولا حسین نے سر نوک نیزہ پر تلاوت کیوں کی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایسے ہی نہیں مولا جو ہے تلاوت کی ہے. اور سورہ کہف کی تلاوت ٹائم نہیں بتاتا نہیں تو سورہ کہف کی کیوں تلاوت کی؟ قرآن میں 114 سورے ہیں، کسی بھی کر سکتے تھے، خاص طور سے سورے کو چنا کیوں؟ سب فلسفے ہیں، وجہ ہے کیوں امام نے نوک نیزے پہ اور تلاوت کی تو سورہ کہف کی تلاوت کی. اس لیے تلاوت کیا کہ تم یزید پلید یہ کہتے تھے کہ نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی امام ہے. سن لو آج اگر جرات ہے، تمہارے باپ داداؤں میں بھی جرات ہے، ذرا سا سر کٹا کر کے نوک نیزے پہ آ کے تلاوت قرآن کر کے دکھا دیں. ایک صلوات پڑھ دیے محمد والے. یہ معجزہ کون کر سکتا ہے؟ جو نبی کا نواسا ہو. یہ معجزہ کون کر سکتا ہے؟ جو امام ہو.
क्या आम आदमी कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता आम इंसान। इसीलिए उसने किया, इमाम ने क्या किया, नो के नेज़े पे तिलावत, और एक जवाब दिया इमाम ने, जैसे आज इसराइल, अमेरिका, ईरान जवाब दे रहे थे, खुल्लम खुल्ला जवाब दिया। जो तुम ये कहते थे कि कोई खबर नहीं आई है, कोई वही नहीं आई है, कोई कुरान नहीं आया है, आगे देखो मैं नो के नेज़ा पर उसी कुरान का ऐलान करके दुनिया वालों के सामने बता रहा हूँ कि कुरान भी आया है, नबी भी आए, पैगंबर भी आए। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद। ये हज़ीज़ान किराम फलसफा है, हमको समझना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं इस्लाम है जहाँ सलमान जो है 10वें दर्जे पे, अबू ज़र 9वें दर्जे पे, नहीं। खाना रखा हुआ है, दोनों बैठे हुए, दोनों पैगंबर के सहाबी। सिर्फ इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी, अबू ज़र ने रिज़्क़ इलाही पर शिकायत कर दी, कहा सलमान ये रोटी, खाली रोटी नहीं जम रही, अगर नमक होता तो क्या बात होती। ये है दर्जा। देखिए कुछ नहीं कहा, सादी रोटी रखी थी, सलमान ने थोड़ा खाना शुरू कर दिया। अबू ज़र के गलत, मैं ये मेरे जुमले, अबू ज़र, जनाब अबू ज़र के हलक से रोटी थोड़ा सा आहिस्ता उतरने लगी, तो कहते हैं सलमान अगर नमक होता तो। सलमान ने कहा रिज़्क़ इलाही मौजूद है, इसी पे क़नाअत करो। इसी को कितनी लजीज रोटी है, इसी को कितनी अच्छी बनी हुई है, अल्लाह ने हमें मुहैया की। ये कहोगे तो ईमान के दर्जात बुलंद हो जाएंगे। एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद। ये है हमें पहुंचना चाहिए। ये मालो दौलत, वो दौलत कुछ नहीं काम आने वाला है। सब रखा सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कुछ नहीं पता हम आप कब चले जाएं। भी जा रहे इंसान, एक्सीडेंट हो गया, जा रहे हार्ट अटैक हो गया। लिहाजा हमें अपनी आखिरत के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल आप बेहतरीन से बेहतरीन ग़ज़ा खाइए, जिंदगी अच्छी से अच्छी करिए। कुरान में आयतें मौजूद हैं, मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, कि इस्तेमता करो, दुनिया की लज़्ज़तों से फायदा उठाओ, लेकिन शरई तौर पर, हराम नहीं। बेहतरीन घर में मेवे लाइए, बेहतरीन जिंदगी कीजिए, बिल्डिंग बनाइए, लेकिन ये भी इमाम कहते ध्यान में रहे, तुम्हें कल ही मरना है, कल ही मरना है। जब कल मरना है तो तुमने क्या उसके लिए तैयारी कर रखी है? कुछ तैयार है? कितने कुरान पढ़े, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने साल की नमाजें गायब रही, कितना कार्य खैर किया, कितनी बेवाओं तक पहुंचे, कितने यतीमों तक पहुंचे। भरा पड़ा हुआ है, यतीम को नहीं दे सकते, तो कोई ऐसी जिंदगी पर क्या फायदा। भरा पड़ा हुआ गरीब को नहीं दे सकते, क्या फायदा जिंदगी से। इमाम के किरदार में मकसद यही है, इमाम की सीरत को देखिए। मौला अली क्या बोलता है, अंधेरों में, इंतकाल के बाद ही तो मालूम हुआ कि मौला क्या क्या करते थे, तो सब राज खुलने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, हमारा हर इमाम की तारीफ देखिए आप। कितने अलकाब इमामों को ज़ुल्क़फ़तैन कहा गया, घुटनों में घुटने निकल गए, इमाम सज्जाद के कहा गया कि इनके घुटने निकलते, पीठ पे बाकायदा बुलंदगी हो गई थी, पीठ के ऊपर बोरिया रख के। क्या बात कर रहे हैं आप? और फरमा रहे हैं इमाम मासूम सीरत पहुंचते थे। हमारे क्या है, मिजाज इंसानियत ये अज़ादारो कि हमारे पास है, बस अपनी फैमिली को करते जा रहे हैं, अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। बेचारा गरीब इंसान जिसके अंदर कैपेसिटी है, पढ़ लिख सकता है, अच्छा बन सकता है, उसको कोई नहीं पूछता है। क्या हम कह सकते हैं कि हम रजब अली खयात की तरह हैं? क्या हम कह सकते हैं हमसे इमाम मिल सकते हैं? कतई नहीं मिल सकते हैं। वो आदमी जो जुब्बा सिलता है तो कहता है इतने में आपका काम हो गया, तो इसका उजरत हमको आधा वापस कर दिया। क्या हमने कभी इस वाक़े से सोचा कि हम कहाँ तक अपने किरदार में हैं, हमने मुआमलात में कहाँ तक हैं? हम पैसे लेते हैं किस तरह लेते हैं, मुआमला करते हैं बेचते हैं तो किस तरह लेते हैं, हम कोई सिलते हैं तो कैसे लेते हैं? कभी सोचा हमने? जब इंसान अपने को इस मारिफत तक पहुंचाता है, जब किरदार इतना साफ और पाक होता है कि 10 रुपए के मुआवले में बहुत दकीक होता है, तो इमाम ज़माना से मुलाकात होती है। एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद व आले बस। गिरामी मजलिस तमाम हो गई। कहने का मकसद ये है कि हम अपने किरदार को रोशन करें, किरदार को बढ़ाएं। कहने का मकसद ये है कि इमाम ने जो कहा कि खरज तो ले तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, अपनी जद की उम्मत की इस्लाह के लिए मैं निकला हुआ हूँ। तुम लोग नहीं देख रहे हो कि बुराइयां हो रही हैं सब? हमारे यहाँ क्या है, अब छोड़िए, हमसे क्या मतलब, फला साहब लड़का शराब, हमें हमसे क्या मतलब, वो नऊज़ुबिल्लाह फिल्में देखता, हमसे क्या मतलब। अरे आपसे क्यों नहीं मतलब है? फिर इमाम से क्या मतलब था? इमाम भी कहते हमसे क्या मतलब है कि नहीं? इमाम ने कहा नहीं, मैं इमाम हूँ। अगर आप भी अपने घर में हैं, सरपरस्त हैं, मोहल्ले के अंदर हैं, आपकी कोई हैसियत है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुआशरे पे नजर रखिए।
कम से कम अपना बच्चा जो है तशय्युह से बच्चा है उसको तो हम बचा सकें जहन्नम से। मैंने एक मिसाल दी कि हम कहते हैं कि इमाम आ जाइए, इमाम आए सब पहले मोबाइल देखेंगे, यकीन मानिएगा सबके मोबाइल में लॉक हो जाएंगे, सबका खराब हो जाएगा, बैटरी निकाल ली जाएगी। क्यों? अंदर से सब खराब है। मैं अपने को भी कह रहा हूँ, अंदर से सब खराब है। फिर क्या कहते हैं हम? इमाम आ जाइए। हकीकत में इमाम आएंगे तो सबके मोबाइल जमा हो जाए तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? हम अंदर से गंदे हैं। देखिए मैं सबको कह रहा हूँ, अपने को भी शामिल कर रहा हूँ, हम यानी सब लोग अब अंदर से सही नहीं है। रजब अली खैयात बनना हो तो आपको अंदर से सही होना पड़ेगा। जूती सिल रहे हैं, क्या हुआ? क्या कितने हुए? क्या इतने ही दे दो बस। यानी दकीक है मामले के अंदर, कहीं ऐसा ना कि हराम माल खा जाऊं। आज का माहौल जानते हैं क्या? देखिए मैं बहुत टहलता रहता हूँ इसलिए बहुत तजुर्बात है और हर जगह जाता रहता हूँ, लोग वाकयात बताते हैं। अगर कोई मेरा बेटा पैसे लेके मान लीजिए 10,000 रुपया लाया, रोज 500 लाता था, 10,000 रुपया लाया तो पहले कहे शाबाश माशाअल्लाह बच्चे ने बड़ी कमाई की है, लग रहा कहीं से मेज जो मिल गया है, मतलब कहीं से खुश हो जाते हैं। ये नहीं पूछते कहाँ से बेटा रोज तो 500 लाते थे, ये नहीं सोचा जुआ तो नहीं खेल गया, ये कहीं जीतते जीतते 10,000 जमा करके तो नहीं आ रहा है, ये भी तो सोचिए ये कहाँ से पैसे लाया। तो मिजाज हमारा ये हो गया है कि हम फौरन खुश हो जा रहे हैं, मेरा लड़का 10,000 कमा के लाया है। अब खाएंगे तो क्या होगा? 10,000 ये सारा 10,000 गंदा था, उससे आप रोटी खाएंगे, चावल लाएंगे, ये लाएंगे तो क्या होगा? सुबह की नमाज कज़ा हो जाएगी, मजलिस में नहीं जाएंगे, दिन भर इंसान मोबाइल देखता रहेगा, किसी का कोई ख्याल नहीं, बाप से लड़ाई होगी। क्यों? जब गज़ा हराम जाएगी पेट के अंदर तो उसका असर जाहिर होगा। उसका असर किस में जाहिर होगा? लड़ाइयों में जाहिर होगा, गुनाहों में जाहिर होगा, गंदगियों में जाहिर होगा। क्यों? इसलिए कि लड़के ने आपका हराम पैसा ला के दिया है। दलील मैं मसाब पे आ गया। दलील क्या है? जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने पूछा किससे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुनिएगा बस वक्त मसाब, मैं ज्यादा मजलिस नहीं पढ़ता, आधे घंटे में कहीं भी कोई मजलिस हो बड़ी से बड़ी मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ, समझ रहे हैं? तो ये क्या पूछा कि अम्मू जान ये लोग आपको कत्ल करना क्यों चाहते हैं? अच्छा सवाल था, बच्चा था जो भी कह 16 साल 14 साल। कहा कि अम्मू जान इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहा कि आपको ये कत्ल करना क्यों चाहते हैं? रोज़ आशुर पूछते हैं सुबह सुबह, आपने किसी हराम को हलाल नहीं किया है, किसी हलाल को हराम नहीं किया। देखिए क्या सवाल कर रहा है बच्चा, गलती कोई है ही नहीं, आप फर्जंद रसूल हैं। तो ये लोग इतना मारने के लिए जो 30,000 35,000 जो भी रिवायतें हैं ये जमा क्यों हो गए? जानते हैं इमाम ने क्या कहा कि इनके पेट माल हराम से भरे हुए हैं। ये मुसल्लम मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, तारीख पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्या तुम देखते ना बेटा इनके पेट माल हराम से भरे हुए हैं। आका क्या जब पेट माल हराम से भर जाएगा तो क्या होगा? तो सामने फर्जंद रसूल भी नहीं दिखेगा कि सामने जो खड़ा है फर्जंद रसूल है, वो नबी का नवासा है और तुमको कत्ल कर डालेंगे। और फरमाया आपने यानी माल हराम का इतना असर होता है कि इंसान की आंखें अंधी हो जाती हैं, और फरमाए कान बहरे हो जाते हैं, जबान लाल और गूंगे हो जाते हैं, कुछ असर नहीं। कुरान ने कहा सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये क्या है? ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, कुछ असर नहीं होने वाला है। और फरमा रहे हैं क्यों? क्या ऐसा था कि वो अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे? नहीं, उनकी आंखें थी, देखते थे लेकिन उनको दिखता नहीं था, कान थे, सुनते लेकिन सुनाई नहीं देता था। और फरमा रहे हैं जबान थे, बोलते लेकिन उनकी बातों को नहीं मानता था। क्यों? अंदर से खराब थे वो। खुद जब अंदर से इंसान खराब होता है, जो इंसान के अंदर होता है, आप हजरात पढ़े लिखे, एक मिसाल दे दूं, बैटरी के अंदर जो होगा वही आउटपुट देगा। वो अगर बैटरी में फुल चार्ज है, सरकार साहब फुल चार्ज बैटरी है तो रोशनी अच्छी देगी, अगर बैटरी बैठी होगी तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। एक सलावत पढ़िए पर मोहम्मद जनाब कासिम ने पूछा क्यों कत्ल करना चाहते हैं चचा जान? कहते हैं कि इनके पेट माल हराम से भरे हुए हैं, कुछ नहीं दिखता। मैं कौन हूँ? अली का लाडला हूँ, फर्जंद ज़हरा बाज़ादार हूँ। अय्याम अज़ा है, साल सवाब की मजलिस है, इसका सवाब इंशाअल्लाह मरूहीन को पहुंचेगी। और फरमा रहे हैं इस्तकबाल के लिए जुमला कहता हूँ, मौला हुसैन 28 रजब को मदीना छोड़ते हैं। हम अब जाते हैं, देखिए सफर करते रहते हैं, आप हजरत बहुत सफर करते होंगे, तो जब जाते हैं तो हमें उम्मीद होती है हम वापस आ जाएंगे, बहुत खुशी होती, जाएंगे तो बच्चों के लिए हदिया लाएंगे, तोहफा लाएंगे, वापस हो जाएंगे, है कि नहीं है? लेकिन उस आका से पूछिए जो जा रहा है तो सबसे पहले अपनी माँ की कब्र पे जा रहा है,
قبر زہرا پہ جاتے ہیں، قبر پیغمبر پہ جاتے ہیں، تمام قبروں پہ جا کر یہی کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں اماں خدا حافظ، فرما رہے ہیں اماں خدا حافظ، نانا خدا حافظ۔ کس لیے چل رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں اپنی امت کی اصلاح کے لیے، جملہ رکھیے کہ یاد اپنی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ کیا اس امت کے لیے؟ اسلام نے کہا امت کے لیے تمہیں بہت قربانیاں دینی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے بولو دینی ہوگی، مسئلہ نہیں۔ کہا زینب کی چادر بھی چھین جائے، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی اکبر کا سینہ بھی دینا پڑے، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قاسم کا گلا دینا ہوگا، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ دیا اسلام نے کہ دے حسین تم نکلے ہو تو یاد رکھنا علی اصغر کی اور ششماہے کی شہادت بھی قبول کرنی ہوگی۔ امام نے کہا ہوگا لبیک یا اسلام، ہم اپنے نانا کے دین کو بچانے جا رہے ہیں عزاداروں، اور مولا نے آج وہی کام کیا ہے، اور اس زمانے میں وہی کام کیا جو آج آپ اللہ اکبر کی آوازیں سن رہے ہیں۔ یہ اسرائیل خبیث، امریکہ، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا اسلام کو امام حسین علیہ السلام نے زندہ کیا ہے، آپ نے بچایا، لہذا قیامت تک اسلام رہے گا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ دھواں ہو جائیں گے، یہ میزائل، یہ بم، یہ سب کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ لہذا امام نے بچا کے بتایا، یہی وجہ قیامت تک کے لیے دین محمدی کو دین قرار دے دیا گیا ہے، قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے ایک آخری کتاب قرار دے دی گئی ہے، اور فرما رہے ہیں۔ لہذا امام حسین نے ایسی شہادت دی، میں کیا پڑھ سکتا ہوں عزادارو۔ امام حسین کے مسائل پر سننے کے لیے کافی ہوتے ہیں، انسان ایک جملہ سن لے تو آنسو نکل جانا چاہیے۔ کون ہے باپ جس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا ننھا علی اصغر شہید ہو جائے؟ ہے کوئی باپ؟ 6 مہینے کا بچہ امام نے اپنی حرمت کو مجمع کے سامنے رکھ دیا۔ کیا کہا سناؤں میں آپ کو، جو علماء لکھتے ہیں مقادیر میں ملتا ہے، امام نے اپنی عزت کو بھی رکھ دیا۔ کیا کہا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ امام جیسے انسان، نجیب امام، نبی کا نواسا، یہ کہہ دے کہ اس کی ماں کا اور وہاں پہ دودھ کا تذکرہ آ جائے، آپ سوچئے گا، یہ بہت بڑی بات تھی امام کے لیے۔ امام کے لیے خصائص حسینیہ میں النفس المحموم میں بھی شیخ محمد قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام کے اوپر 7 جگہیں بڑی زبردست پڑی تھی، 7 مقام ایسے آئے تھے جب امام، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ امام کا یعنی ہمارا ذہن، ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے امام۔ اس میں سے ایک مقام یہ بھی تھا عزادارو کہ جب آپ لے کر چلے تھے اور آپ کے بچے کو شہید کر دیا گیا، جب آج روز عاشورہ آپ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، اسی کی یہ تکرار کرتے ہیں۔ امام ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈیسائیڈ مینس یہ ہے کہ امام فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ میں بچے کو ماں کے سامنے لے جاؤں یا یہی دفن کر دوں، ماں کے سامنے لے جاؤں یا یہی دفن کر دوں۔ اس لیے کہ میں تو یہ کہہ کے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا ظاہری طور پر، امام تو جانتا ہی علم غیب سے، لیکن ظاہراً نہیں معلوم تھا کہ علی اصغر کو تیر سے شہید کر دیا جائے گا، سے شعبہ فرض سے شہید کر دیا جائے گا۔ تو امام بار بار آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی عزادارو کہ جب ایک مرتبہ خیمے پہ آئے اور کہا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، تو ارے رباب سے پہلے ننھی سکینہ دوڑ گئی، اے بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا لیکن مجھے پانی نہ پلایا۔ امام نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ بیٹی کے سامنے ارے ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا سکینہ نے، علی اصغر کا گلا خون میں لت پت ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی ہوگی رباب نے، اے بیٹا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے معلوم ہوتا تجھے نہر کر دیا جائے گا، ارے میں نے عرب میں سنا تھا کہ نہر تو اونٹ کو کیا جاتا ہے، لیکن ظالموں نے تجھے نہر کر دیا، تو میں کبھی بھی پانی لینے کے لیے آقا کے حوالے تجھ کو نہ کرتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون۔ بارالہ اس مختصر سے توسل و قبول فرما، مغرومین کے درجات عالیات کو متعالی فرما، ماننے والے جو ہمیں مغروض ان کو قرض ادا کرنے کی صلاحیت فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشان دور فرما، پالنے والے جو بچے ایگزام دے رہے ہیں یا ایگزام ہو چکے ہیں، جو نوکری کی تلاش میں، سب کو انشاءاللہ بحق محمد والے محمد کے کامیاب و کامران عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پالنے والے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور انشاءاللہ ہم اس لائق ہوں تو ہم سب کو انشاءاللہ ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی فرما کر انہی مرحومین کی جو میں نے نام پڑھا تھا، مرحوم جو شمی حیدر ابن منظور حسنین یا حسین، اور منظور الحسین ابن حمید احمد، مرحومہ کنیز زہرا بنت ہدایت حسین، مرحومہ اصغری بیگم بنت علی قدیر، اور مرحومہ قیصر بانو بنت نصیر حسین کی روح کو اِسال ثواب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔